بالکل بے فکر ہو جاؤ. محبت اور ادب تم اپنی اولاد کو سکھانے کی ضرورت نہیں, وہ تو ان کے خون میں موجود ہے. تو میں میرے مریدوں کو ہلکی کر دے رہا ہوں کہ نہیں کر دے رہا ہوں؟ اولاد کے لیے فکر مت کرو, ٹینشن مت لو. ہاں پھر تربیت اگر کرو تو باپ کا مقام بتاؤ, اس کو ادب سکھاؤ کہ باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, باپ کا کیا مقام ہے, کیا ہے باپ کے بارے میں. اس لیے کہ اب باپ کے معاملات کے اندر میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو بھی اور فطرت کو بھی دخل دیا ہے, اور کچھ باہر کی تربیت اور تعلیم کو بھی دخل دیا ہے. یہاں پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن ماں کے معاملہ میں, اور وہ ماں بیچاری نادان ہے جو یہ سمجھے کہ میری سگی اولاد سوتیلی ہے تو بات الگ ہے, مگر سگی ماں کے لیے اولاد, ماں تو ٹینشن فری ہو جانا, کیا ہو جانا ہے, یہ سمجھ میں آئے گی نہیں ایک بار. ماں کا معاملہ, باپ کے معاملات کے اندر میں ہاں بیچ میں آئیں گے ریڈ ریمارک آئیں گے, فلاں وقت اگر غصے میں آئے تھے, فلاں وقت میں یہ چھڑکا دیے تھے, فلاں وقت میں وہ کپڑے نہیں گرائے تھے, اور فلاں وقت میں ایسا کر دیے تھے, اور ایسا کہ ایک جھاپڑ آج تک مجھے یاد ہے. بولے باپ کے لیے ریمارک آئیں گے, لیکن ماں کے لیے, اس لیے ماں تو وہ بے وقوف ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ مجھ سے میرا بیٹا مجھے محبت نہیں کرتا. وہ تو اللہ نے خود تیرے بیٹے کے دل میں اللہ نے عطا کر دی. اب جو اللہ دے سکتا ہے اس کے بارے میں تو ٹینشن کیوں, تو اس کی فطرت بنی ہوئی ہے. پھر تربیت کا کچھ حصہ اور تربیت اور تعلیم کا کوئی معاملہ, یا ماں کی تربیت جو ہونی چاہیے وہ باپ کے ادب اور عصمت کے لیے ہونی چاہیے. اس میں کوئی آپشن ہے, کیوں کہ باپ اگر تربیت اور تعلیم کے اندر میں اگر ماں اس کی تربیت نہیں کی تو یہ اولاد یہ ممکن ہے کہ باپ سے زیادہ چچا کو چاہے, باپ سے زیادہ دادا سے جڑ جائے, باپ سے زیادہ تایا سے جڑ جائے. تو ماں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اولاد کو اپنے باپ کے حقوق بتاؤ. کیوں کہ باپ کے بدل نہ چیچا بن سکتا ہے, نہ تایا, نہ دادا, نہ دنیا کا کوئی انسان, نہ استاد, نہ پیر. اور باپ کی عظمت اور ان کے ادب کو سکھانے کی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے, اس پر ہے. اگر ماں اس حق کو لے لے تو پھر شکایت کا موقع نہیں ملے گا. کیوں کہ ماں کی تربیت بچے کے دل نقش کے اوپر تو لکھی جائے گی. تو اگر وہ باپ کا نافرمان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی کمی کا اعلان ہے وہ, کہ ماں تربیت نہیں کی بلکہ پس پردہ اپنے خاوند, اپنے سر کے تاج سے کچھ حسد کرتے ہوئے باپ کی حق تلفی کی راہ بتائی اس بچے کو. میرا باپ تو ایسی کرتے رہتا, ہاں تیرے باپ, میرے کو کبھی سکون نہیں ملا تو دل کا سکون ملے گا. یہ جاہل معاشرے کے اندر باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ جاہل عورتیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تیار کر لیے زندگی کے. اب بچہ تو سنتے رہتا, میری ماں کے اوپر بھی سن کیا کرتے میرا باپ, اور اس کا چھپ طلب نہیں کیا, ان کو کبھی 5,000 روپے کی ساڑی نہیں دلایا کرتے. تو وہ جاہل ماں ہے وہ جو تیار کرتی ہے اپنی اولاد کو باپ کی بے عصمتی کے اوپر, اور تیار کرتی ہے خود. اب جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ڈال دیتی کس پر, ارے صحبت اس کو اچھی نہیں ملی. وہ صحبت اگر غلط تھی تو پہلے تو آگے دیکھو کوٹنا چاہیے تھا. نہیں بولے وہ پیر اچھا نہیں ملا, وہ استاد اچھا نہیں ملا, وہ دارالعلوم اچھا نہیں ملا, وہ مولانا اچھے نہیں ملے, وہ دوست اچھا نہیں ملا. کیوں کہ تو نے غلط رخ کے اوپر اپنے باپ کا وہ حق نہیں بتایا. اگر تو اس کی عملی تربیت کرتی اپنی اولاد کی, تو عورتوں کی کیا ہونا چاہیے, اولاد کی تربیت کے لیے ماؤں کو, میری بیٹیوں کو, میری مریدان کو یہ نصیحت ہے کہ تم پہلے پریکٹیکلی اپنے شوہروں کی تعظیم اور عظمت کر کے عملی اپنی اولاد پر یہ اثر ڈالو کہ میں ماں ہونے کے باوجود میں خود تمہارے باپ کی تعظیم کرتی ہوں, کی قدم بوسی کرتی ہوں, میں ان کو عصمت دیتی ہوں, میرے سر کا تاج میں ان کو کہتی ہوں, کبھی ان کی آواز تو اونچی آواز میری نہیں نکلتی. تو پھر وہ اولاد جس کی ماں ایسی تربیت کرے وہ کبھی باپ کے سامنے غرور کرے گا, اور ماں خود اس اولاد کے سامنے باپ کی آواز کے اوپر وہ آواز, اب اس کی نظر بیٹے کے اوپر آ گئی, بیٹے کی قابلیت پر آ گئی, کانوینٹ میں پڑھا رہی ہوں میں, اب اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, میں سائنٹسٹ بنائیں گے, اب یہ بیٹا میری طرف میں ہو جائے گا. اگر یہ غلط اور جاہلانہ نظریات کی بنیاد پر اس کی تربیت میں چوک کرتی ہے عورتیں,
تو پھر اس کا خمیازہ خود اس ماں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے خاطر ماں خود اپنے بچے کی پریکٹیکلی تربیت کرے کہ کبھی اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے، کبھی ان کی بات کو کاٹے نہیں، تعظیم اور ادب کا حق ادا کرے، کبھی ان کے سامنے اپنی اولاد کے سامنے بغیر پلوں کے نہ رہیں۔ تو وہ اولاد تو دیکھے گی کہ ہماری ماں ہوتے ہوئے ہمارے باپ کا اتنا احترام کرتی ہے، تو کیسی تربیت ہوگی، کیسی تربیت ہوگی؟ اب یہ تربیت ہو نہیں پاتی، یہ جہالت کی وجہ سے اور غلط نظریات کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے اور دنیا کے غلط نظاموں کی وجہ سے اپنی اولاد کی تربیت میں ہوتی ہے خود فیل۔ پھر وہ اولاد آگے جا کر ماں سے، اس لیے کہ محققین نے فرمایا کہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود۔ اور جی یہ سب یونیورسٹیاں، مدرسے، دینی مریدی، یہ سب بعد میں ہے۔ اب رہتا یہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اپنے غلط بگاڑ کی وجہ سے اپنی اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی تربیت خود کی علانیت، اور یہ زمانے کے اندر بدنصیبی سے تو بات یہ ہے غلط طریقوں کی وجہ سے، اگر دین کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے کو اختیار کریں گے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بہت میں نے ڈاکٹر بنایا مجھے، اب میرے بیٹے کے واسطے تو 50 لاکھ ہنڈی لینا ہی پڑتا، ہنڈی لینا نہیں پڑتا، اپنی نسلوں کی منڈی کو توڑ رہا ہے۔ 50 لاکھ کی ہنڈی کا مطالبہ کر کے جس بہو کو تو لے کر آئے گا، وہ بہو تو تیرے بیٹے کا حق ادا نہیں کری، نتیجے کے اعتبار سے تیری نسل پوری بد اخلاق ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے باپ کے گھر سے پیسے لے کر آئے وہ صنف نازک ہے، کمزرف ہے، ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی، انہیں تو پورے خاندان کے اوپر حکومت کرنا اپنا حق سمجھے گی کہ میں اس گھر کے اندر میں تو میرا باپ 50 لاکھ روپے دیا، اتنی ہنڈی دیا، انہیں تو سائیکل چلاتے تھے لیکن بلیٹ گاڑی دیا ہے میرا باپ، اور میرا باپ تو یہ کرا ہے۔ کتنا آگ لگا رہے ہیں مسلمان شریعت کے نظام کو چھوڑ کر، اور کہہ نہیں اچھا گھرانہ دیکھیے، ہم اچھا گھرانہ دیندار دیکھو، اچھا گھرانہ تعلق گزار دیکھو، اچھا گھرانہ خاندانی لوگوں کو دیکھو۔ اچھا گھرانے کا مطلب، اور یہ اچھا گھرانہ کس کو بولتے لوگ؟ بغیر منگے دیے دینے والے، ہاں ارے پیسے والے بخیل لیتے، ویسے بخیلوں پر جاتے گی، منگنا بھی نہ پڑے اور خوب دے، ایسے گھرانہ دیکھو ذرا۔ اب وہاں بھی مارکیٹنگ شروع ہوگی نا، جس کے نکاح اور جس کے رشتے زوجیت میں دلال درمیان میں آ جائے، حرام خور دلال ہیں کہ نہیں؟ 10,000 20,000 50,000 نہ جی، پہلی دلالی تو جس کی پہلی سیڑھی ہی غلط ہو جائے، ارے تقدیر پر بھروسہ کر، رب العالمین سے التجا کر، ان اسباب کو روحانیت کے اختیار کر، تو پھر وہ خود بھیجیں گے نا۔ اب پہلے قدم کے اوپر کیوں؟ وہ تو ڈائریاں لے کے، فوٹوਆਂ لے کے، وہ ڈائریاں لے کے یوں چھپا کے لاتے، وہ دلالوں کی پہچان ہے۔ یہ زمینوں کو بیچنے والے دلالہ تو کھل کے رہتے بیٹھے، اور وہ دلالہ کیوں رہتے؟ ان کی پہچان معلوم ہے کہ کہاں رہتی ڈائری ان کی؟ وہ غور سے دیکھتا ہوں میں دنیا کو، کیونکہ اس مقام پہ بیٹھا ہوں جہاں پر مجھے تربیت کرنا سمجھانا ہے نا۔ مولانا جی بولتے ہیں، مفتی صاحب جی بولتے ہیں، پیر صاحب جی بولتے ہیں، پولیس صاحب جی، رشتے تو پہلے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بغل میں سے آسمان ہی کیوں؟ آسمان بتا رہا، کیا بتا رہا؟ نعوذ باللہ میں۔ اب ڈھونڈو بھائی کیسا ان کے پاس میں رہتے ہوئے، کیسا کئی کو ڈھونڈنا، وہ کئی کو ڈھونڈنا بولو تو کہ اس کا مطلب کیا رہتا بولو تو بغیر چھالیا کا پان ہونا، مزیدار، ہاں دانت کو بھی دھکا نہیں لگنا، بغیر بہت رہتے ان کے پاس میں۔ کدھر کے کی کیا نہیں کی، وہ ڈائری والے بزنسوں کے اوپر رشتوں کو خریدا جا رہا ہے۔ یہ روح غلط نہیں ہے، اس کے لیے راتوں میں اٹھ 2 رکعت نفلی نماز پڑھ، دعا مانگ رب کے سامنے، اس سے آگے کے مسائل ہے تو اور مانگ، اسباب ہیں، جا راجن شاہ ولی کے پاس میں، جا تاج الاولیاء کے پاس میں، سرکار یہ سر کا بوجھ ہے ذرا ہلکا کیجیے، آپ کا غلام اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، میری اولادوں کی شادیاں میرے سامنے ہیں، ہے کہ نہیں اسباب؟ اس کے بجائے دلالوں کو ڈھونڈتا ہوں، اور وہ دلالوں کی پہچان یہ کروڑوں روپے کا بزنس مین کرنے والے، ریئل اسٹیٹ کرنے والے، ان کی نوعیت الگ رہتی،
لیکن یہ رشتوں کی دلالی کرنے والے ان کی پہچان کے بغل میں چھپا کے لاتے ہیں، اور یہی بغل میں چھپا کر مشرکین مکہ بھی بتوں کو لایا کرتے تھے، بتوں کو لایا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر قائم ہو، اس کی نیت کیا ہے؟ کہیں کا بھی لاؤ، مگر کیا ہے کہ بغیر مانگے ہم کو ملنا دو بھائی۔ اچھا اس سے زیادہ اپڈیٹ ہو گیا نا جی، بے شرمی اور بے حیائی، آن لائنوں پہ کمپیوٹروں پہ دے دینے کا دے دے رشتے، اور اس کے لیے تو بعض آپ کا آفیسز کھل گئے ہیں۔ اب دکانداریوں کے اوپر رشتے زوجیت کو خریدا جا رہا ہے، اور وہ بھی قاضی صاحب آ کے ماشاءاللہ ان کی نظر تو 2500 کے اوپر رہتی ہے۔ ہاں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یہ نہیں بولتا کہ پھر یہ بازار میں خریدا ہوا رشتہ ہے، کیا سنت پر اعتماد کیا ہوا رشتہ ہے؟ تقدیر پر رشتوں کو ڈھونڈو، تو ایسے خریدنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم کو، تمہارے بچے کو، تمہارے گھر کو، تمہاری عزت کو خرید لے۔ تم کو چاہیے اپنی زندگی کے خوشحالی کے لیے تمہاری قسمت پر تم تیار رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں۔ ارے جو تم کو 2 روٹی کا کھانا کل صبح ناشتے میں دینے پر خدا پر یقین ہو کہ تمہارے لڑکے تمہاری لڑکیوں کو وہ رشتے نہیں دے گا، لیکن ہم گئے کہاں اس کی طرف میں؟ ہم جاتے تو پیورو موریو کی طرف میں، آن لائن کا دیکھو، ہاں آفیسوں کی طرف میں، یہ ساری گڑبڑ ہے۔ بنیاد میں جو غلطیاں ہو رہی ہے، تو جو رشتوں کی بنیاد کن بنیادوں پر ہو؟ رشتوں کی، اچھا اس میں بولیں گے کہ پرانے زمانے کے اندر میں وہ مشاہدہ جاتے تھے نا، مگر ووٹا لینے والے نہیں جاتے تھے، خاندانوں کو خاندان سے جوڑنے والے جاتے تھے، دیندارہ جاتے تھے۔ ایک خاندان سے دوسرے خاندان کا رشتہ جوڑنے کے لیے بھیجنا ہو تو کسی تہجد گزار نیک صالح عورت کو بھیجتے تھے، اس کو بھیجتے تھے یہ رشتے لگانے والے، اور ان کی پہچان اللہ تعالیٰ ان کو خدا کے بغل میں لگا دیتا، پہچان لو بول کے۔ اب ان کے پیچھے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اعتماد اور یقین اور سنت اور شریعت سب کچھ بازو رہے گی، اور ان شریعت کے سمجھانے والوں کو بھی شرم نہیں آتی، ان چیزوں کو نہیں بتاتے امت کو۔ تمہاری مسجدوں کے ممبروں پر تم شرعی عدالت چلاتے ہو، وہاں پر کیوں اس طرح کے کام نہیں کرتے کہ جو عورتیں، جو بچیاں شادی کے قابل ہو، اور جو مرد حضرات اور جو بچے ہیں ان کو جوڑنے کا بھی تو کام کرو۔ اچھا جوڑنے کا بھی کام کرے بولے تو آپ ان کے پیڑوں میں درد خود اتارنا جو پیسے لے کے کرانے والے۔ اب ماشاءاللہ سفید ریش اور محلے کے ذمہ دار کہتے ہیں، مگر ان کے پاس ہے بیوی کہ تمہارا انہوں کیوں جی نہیں، انہوں رشتے لگا رہے بولے آج کل اچھا بزنس چالو ہو گیا، اچھا بزنس چالو ہو گیا۔ اس میں پھر کون مدرسوں میں پڑھنے والے بچے آتے نا، تو ذرا بچوں کو دیکھے ہوئے رہتے، بولے نا اس واسطے وہاں کے عالم صاحب بھی رشتے لگانے والے، انہوں بھی میڈیٹر بنے ہوئے، بیچ میں دلال بنے ہوئے۔ یہ کیا نظام؟ اس لیے دیکھو اپنے خاندان کو اگر چمکانا ہو، اس کے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کب تک ساتھ دیں گے؟ ارے تیری ہوس پوری نہیں ہو سکتی سسرے کے بچے، تو تیری اولاد کا کیا بھلا ہوگا اس سے؟ وہ آ کر تو تیری اولاد کے لیے سر پر سوار رہ کر تیری نسلوں کو برباد کرے گی۔ وہ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، مرد یہ خرابی جو پیدا ہوتی ہے نا اس بنیاد کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کو جب بنیاد میں غلطی ہو جائے تو اوپر کتنا بھی سدھارو نہیں سدھر سکتا نا۔ اس لیے اپنی اولادوں کی نافرمان ہونے کی شکایتیں ان لوگوں کے زبان پر آتی ہے کہ جن کی بنیادوں میں یہ کمیاں ہوتی ہے۔ اچھا کسی کی اگر ہو گئی ہوں گی یہ بنیاد میں کمیاں، کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک آپشن ہے کہ اپنے اور رب کے معاملے کو اپنی توبہ، اپنی گناہ کی توبہ مانگو، اللہ سے معاملے کو صحیح کرو، بنیاد کی غلطی کو دور کرے گا، اور بنیاد میں ہوئی سو چوک کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو پھر عمارت آپ کی کیا ہو جائے گی؟ اس لیے جو اپنی اولادوں کے نافرمان ہونے یا باپ کے ساتھ بد اخلاق ہونے کے ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے ہیں، مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، اور زیادہ بغاوت پیدا ہوگی۔ قصور تیرا تھا کہ تو اپنے شوہر کا یعنی بچے کے باپ کے مقام کو اس کی نظروں کے سامنے اسے گرائی، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات کر کے اور ان سے ہٹ چھڑ کر کے نہیں کرتی جاؤ تم پکا لے کے کھا لو، تو بچہ ہو تو نسلیں برباد ہو رہی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو عورتوں اور مردوں کے ساتھ میں گلشن بنایا ہے، جس کا مفہوم ہے تو جیسے چلو اس طرف میں بہت چلے گئے تھے، لیکن عورتوں کی تربیت، اور ہو سکتا ہے کہ میری مریدان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے
اس لیے ان کی اولاد کی تربیت کے لیے پہلے خود کو جھکاؤ. کیا کرو؟ دین کے قدم بوسی نہ کر. کوئی ضرورت نہیں ہے عورت نہیں کرنا، ہمارے سامنے معنی نہیں دیتے، لیکن تیرے لیے تو تیرا سر کا تاج ہے جس نے قدم بوسی کو کر سکتی ہے نا. کہنے والوں نے اس کو مجازی خدا کہا ہے، تو کہا کہنے والوں نے، اور رب نے بھی کہا کہ تیرے سر کا تاج ہے وہ. اس کے حقوق بیوی کو جتنے دیے گئے وہ کسی کو نہیں ہے. اگر مر جائے تو مرد کا بچہ، تو ماں باپ کو بھی 3 دن سے زیادہ غم کا حق نہیں ہے، لیکن بیوی کو رکھ دیا 4 مہینے 10 دن عدت میں مدت بھگاتے ہوئے کہ جتنی ناقدری کی تھی نا، تنہا بیٹھ کر رو پلا کے اللہ سے معافی مانگ لے. عدت کہہ کے لیے تھی لپسٹک لگا کے گھومنے کے واسطے. یہ پاگل ہے بیٹے، شرک و بدعت. ارے نہیں، وہ عدت کی مدت میں بھی نہیں کرنا، بولے وہ جانا کہیں بھی جانا کہیں نہیں. اپنے شوہر کے گھر میں جہاں سے جنازہ نکلا ہے وہاں پر ایسے رہے کہ تو بالکل دنیا سے کٹی بھی رہے. کیوں کہ ایک ایک چیز کو، اپنے شوہر کی ناقدری اور اس کی نافرمانی کو یاد کر کے خدا سے معافی مانگ. اس لیے کہ شوہر جس کا ناراض ہے وہ جہنمی ہے. شوہر کا مقام کیا ہے؟ شوہر کا مقام، تم بچوں کے باپ ہے تو میں تو ماں ہوں. یہ ہاں تم ماں کیسا بنی؟ باپ اگر تیرے کو قبول نہیں کرتا تو پاگل عورت، شرم آنی چاہیے تیرے کو. حق تو احسان تو تیرے باپ کا، تیرے شوہر کا ہے. اس نے قبول کیا تو بچوں کی باپ بنی نا، بچوں کی ماں بنی نا. تب تو اللہ نے تجھے ماں بنایا نا. تو حق کس کا ہے اس میں؟ باپ کا ہے کہ نہیں؟ یہ تربیت عورت کے ذمے ہے کہ پریکٹیکلی طور پر، اور وہ تربیت کے وہ سارے آثار و رموز بتا دیے کہ عورت کے لیے اپنا شوہر، اپنا خادم. بعض بزرگوں نے کہہ دیا کہ خدا مجازی خدا ہے. وہ مجازی خدا بولے تو اس کی عبادت نہیں کرنا، اس کو خدا اور رب نہیں ماننا. لیکن کیا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ اس کا میں نے جو حق بیان کیا ہے اس کو ادا کرو اس کے سامنے. اس کی مرضی کے خلاف تم صدقہ بھی اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی بات؟ چہ جائے کہ گھر کے باہر عورت کا قدم اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے تو اس حالت میں موت آ جائے تو ایمان کے بغیر جائے گی. وہ کھیل و تماشا نہیں ہے. گلے میں بیاہ رکھتا ہے وہ نکل جا رہے ہیں. کہاں ہیں؟ گاندھی چوک پہ. کہاں ہیں؟ سہاگ محل میں. میاں کہاں ہیں؟ آفس میں. پوچھے کہ ان کو کیا پوچھنا، ہم آتے تھے 5 بجے تک. اگر تم مر گئی تو بے ایمان کے جائے گی نا اس دنیا سے. شوہر کا مقام کیا ہے پہلے سیکھیے. اس کی مرضی کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رمضان کا فرض روزہ ہے. مزاج شوہر کا، میاں کا ایسا ہے کہ نمک کم ہو جائے تو اٹھا کے منہ پر برتن پھینک سکتا ہے وہ. تو اس کو فرض روزے میں بھی کتنا حق بتایا شریعت نے. یہ عورتوں کو معلوم ہے، یہ بتاتے بھی تو نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گھر پورے جہنم بنے ہوئے ہیں. گھر چبھتے ہیں وہ. اب وہ تو مقاصد کے لیے مرے تو وراثت میں بھی ہوتی، نادی بھی ہے نا. ہاں وہ پراپرٹی میرے نام پہ کرا دو. میں چھونا تیری پراپرٹی، میری پراپرٹی سے تجھے کیا مطلب؟ نہیں، وہ نخرے کرتے ہوئے ہاں ہاں بہت اسٹائلر رہتے نا جی، بہت اسٹائلر رہتے. کرا دے کہ پراپرٹی میرے نام پہ. سمجھ لینا کہ جس کی زبان پر تم سے زیادہ تمہاری پراپرٹی پر نظر ہے تو وہ تمہاری وفادار بیوی نہیں ہے، تم کو دھوکہ دینے والی ہے. کون بولے گی؟ اگر کسی شریف خاتون کو اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ تمہاری پراپرٹی، تو کہے کہ سرکار تم سے بڑی پراپرٹی مجھے نہیں چاہیے، تم میرے ہیں. یہ تربیت کیا ہے؟ ان کی تربیت ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کی تربیت 3 بنیادوں پر کرو. ایک تو میرے محبت اور میرے عشق، اور دوسرے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن پاک. یہ 3 تربیتوں کے کرنے کا مرکز کا نام خانقاہ محمدی ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں کی مجلسوں میں عشق رسول ہے کہ نہیں؟